طلباء و طالبات، میرے ہم نوا ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد کے حوالے سے آج کے لیکچر کا عنوان اسم، مذکر، مؤنث اور جنس کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے بیٹا ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جنس کسے کہتے ہیں۔ تو کما کا بعد از قبل ہم اس اصطلاح پر ایک دائرانہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو بیٹا آپ جنس کی یہاں اردو ادب میں اصطلاح یا اردو قواعد میں اس اصطلاح کا آپ اس اصطلاح کو دیکھ لیتے ہو، اسی اصطلاح کا نام انگریزی یعنی انگلش گرامر میں انگلش قواعد نویسوں نے اس کا نام جنڈر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ بعد میں اردو قواعد نویسوں نے اسی اصطلاح کو جنس کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو اب ہم جنس کے حوالے سے جنس کی تعریف کو یا جنس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب جنس وہ الفاظ کی شکل ہے جو مرد یا عورت ذات کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ عزیز بچوں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوگے کہ جنس وہ الفاظ کی شکل ہے، یہ بھی بنیادی طور پر الفاظ کی ایسی شکل ہوتی ہے جو مرد یا عورت ذات کے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ عزیز بچوں، یعنی کہ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جنس ایسے الفاظ کی شکل ہے جن سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ الفاظ مرد ذات سے تعلق رکھتے ہیں یا عورت ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں ہم یوں سمجھا سکتے ہیں یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنس الفاظ کی وہ صورت ہوتی ہے یا جنس الفاظ کی وہ صورت ہے جس سے مرد یا عورت ذات کے ہونے کا پتہ چل جائے۔ جیسے ہم نے یہاں لکھا لڑکا، لڑکی، گھوڑا، گھوڑی، دھوبی، دھوبن، گائے، بیل وغیرہ۔ یعنی جنس کے حوالے سے آپ کو یہاں مذکر کے الفاظ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور مؤنث کے الفاظ کو بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کی یہاں دیکھ سکتے ہو۔ اب بیٹا آپ لوگوں نے جنس کے حوالے سے جنس کی تعریف اور جنس کے اصطلاحی معنی یعنی اس کا معنی و مفہوم سمجھنے کی حتمی کوشش کی ہے۔ اب ہم جنس کے حوالے سے یعنی معنی کے لحاظ سے جنس کی اقسام کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ معنی کے لحاظ سے جنس کے دو اقسام بتائی جاتی ہے۔ اردو قواعد نویسوں کا کہنا یہ ہے کہ جنس کے حوالے سے اردو ادب میں یا اردو قواعد میں جنس کے دو اقسام بتائی جاتی ہیں۔ جیسے مذکر کی اصطلاح کو جب ہم ترجمہ کے طور پر انگلش گرامر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی کا نام میل وہاں پہ یعنی میل رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مؤنث کے نام کی اصطلاح کو جب ہم انگلش گرامر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی کا نام بدل کر فیمیل رکھا جاتا ہے۔ بعد میں اردو ادب یعنی اردو قواعد نویسوں نے اسی اصطلاح کو اردو قواعد میں ترجمہ کر کے اس اصطلاح کا نام مذکر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اب ہم پہلے مذکر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مذکر جنس کے وہ نام والے الفاظ کی شکل ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس کا تعلق مرد ذات سے ہے۔ یعنی مذکر ایسے الفاظ کی شکل ہوتی ہے جن لفظوں سے بیٹا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ان کا تعلق مرد ذات سے ہے۔ جیسے ہم نے یہاں لکھا دھوبی، ہم نے یہاں لکھا بیل، ہم نے یہاں لکھا گھوڑا، ہم نے یہاں لکھا کتا وغیرہ۔ یعنی کہ مذکر جنس کے حوالے سے وہ الفاظ کہلاتے ہیں یا وہ الفاظ ہوتے ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل جائے یا جن سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان الفاظوں کا تعلق مرد ذات سے ہے۔ ان الفاظوں کو مذکر الفاظ کہتے ہیں۔
اب اسی طرح مؤنث جنس کے وہ نام والے الفاظ کی شکل ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس کا تعلق عورت ذات سے ہے، جیسے دوبن، گائے، گھوڑی، پتی وغیرہ۔ یعنی ہم یہاں آپ لوگوں کو دوسرے معنی و مفہوم کے اعتبار سے آپ کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ مؤنث جنس کے وہ نام والے الفاظ کی شکل ہے، یعنی کہ یہ وہ نام والے الفاظ ہوتے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو، جس سے ہمیں یہ آگاہی معلوم ہو جائے کہ ان الفاظوں کا تعلق عورت ذات یعنی کہ ان الفاظوں کا تعلق عورت ذات سے ہے۔ جیسے ہم نے یہاں واضح کیا ہے کہ یہاں مذکر کے ہم نے اس مؤنث کے اوپر یہاں مذکر میں لکھا تھا دو بھی، تو اس کے بجائے ہم مؤنث میں لکھ سکتے ہیں دو بن۔ اسی طرح ہم نے یہاں مذکر میں یہاں مثال کے طور پر یہاں بیل لکھا تھا اور یہاں ہم گائے لکھیں گے۔ اسی طرح ہم نے یہاں مذکر میں گھوڑا لکھا تھا اور ہم یہاں مؤنث پہ اس کے مقابلے میں گھوڑی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہاں مذکر میں کتا لکھا تھا تو ہم اسی کے بجائے یہاں کتی لکھ سکتے ہیں۔ باقی السلام۔